جی نئے دور کے ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے لیے وہ خبریں سامنے لاتے ہیں جو کاروباری میڈیا میں آپ نہیں دیکھتے، اور وہ خبریں لوگوں کی خبریں ہوتی ہیں، وہ کاروباری خبریں نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اسلام آباد سے کوئی 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ددوچا ڈیم کے سائڈ پہ موجود ہیں۔ ددوچا ڈیم جو ہے وہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں پانی کا جو انرجی کی ترسیل ہے اور جو پانی کی ضروریات ہے ان کے لیے بن رہا ہے۔ تو جب ہم اس ڈیم کے سائڈ پہ آ رہے تھے تو مقامی لوگ جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کبھی یہ جنگل ہوا کرتا تھا، یہ ایک بہت زبردست جگہ تھی، مگر پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی ٹائکون جو ہے ان کی اس پہ نظر پڑی، اور سالوں کے اندر جو ہے وہ درخت کاٹے گئے، وہ جنگلات ختم ہو گئے، یہاں پہ 2 بڑے گروپس کی جانب سے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی، اور اب جو ہے وہ جو ددوچا ڈیم کے متاثرین ہیں اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ جو آپ اس عقب میں میرے دیکھ سکتے ہیں، جو یہاں گاؤں ہیں وہاں پہ وہ ان کے آبا و اجداد آباد تھے اور وہ سالوں سے یہاں پہ رہ رہے تھے، لیکن اب بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کو اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور ایک جگہ پہ ددوچا ڈیم سائڈ پہ 20,000 روپے پہ ایک مرلہ زمین اس سے حکومت 5,000 روپے پہ جو ہے وہ ایک مرلہ زمین جو ہے وہ زبردستی لی جا رہی ہے۔ مطلب آپ کو ہم بتائیں کہ 1 لاکھ روپے کنال جو ہے وہ زمین ان لوگوں سے لی جا رہی ہے، جبکہ دوسری سائڈ پہ یہاں پہ جو ڈیم بن رہا ہے تو حکومت جو ہے ایک طاقتور ہاؤسنگ سوسائٹی سے زمین لے رہی ہے، اور وہی زمین جو ہے وہ 10 سے 12 لاکھ روپے کے کنال میں لے رہی ہے، لیکن یہاں کے جو متاثرین ہیں اس سے یہ زمین جو ہے 1 لاکھ روپے کنال لی جا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے گھر بن رہے ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں جن کے گھر ہیں، وہ جو زمین جو گھر کی قیمتیں ہیں وہ بھی انتہائی کم ہے، جو مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ کم ہے۔ تو حکومت کی جانب سے یہ دوغلی پالیسی، عمران خان ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم 50 لاکھ گھر جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں کے جو ددوچا ڈیم کے متاثرین ہیں ان کو جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑ کر ان کو کھلے آسمان تلے لایا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ طاقتور ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے، طاقتور ایلیٹ ہیں۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں ایک نوجوان کے ساتھ جو اس پورے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے بہت جدوجہد کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے میڈیا آرگنائزیشن سے، اینکر حضرات سے رابطہ کیا، لیکن کسی کی ان کو کوئی بھی اس مسئلے کو نہیں اٹھا رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کاروباری نہیں ہے، اس میں ریٹنگ نہیں آتی۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے کہ آپ یہ جو آپ کا گاؤں ہے، جو علاقہ ہے، اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ ڈیم؟ تھینک یو عبداللہ فار کمنگ ہیئر فرسٹ، اور آپ کے بھی سوری آئی آلسو لائک ٹو تھینک مسٹر رضا رومی فار کیا کہتے ہیں گیونگ اٹینشن ٹو دس پرابلم۔ اب ایشو آپ نے براڈلی بتا تو دیا ہے، مین ایشو یہ ہے کہ ایک واٹر سپلائی ڈیم یہاں فار راولپنڈی اسلام آباد ان پرٹیکولر بننا ہے، وہ تو ہم مخالف نہیں ہیں، وہ بننا چاہیے، اس کا سب کو فائدہ ہوگا، اس پروجیکٹ آف نیشنل امپورٹنس۔ لیکن جو میجر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ افیکٹیز اسپیشلی دا ولیج بیہائنڈ می آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان لوگوں کے گھر اور زمینیں یہ سب کچھ جائے گا، اور دے آر گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی سبمرجڈ۔ تو افیکٹیز کو کمپنسیشن کیا مل رہی ہے جی؟ فار دیئر لینڈس دے آر گیٹنگ 5,000 روپیز پر مرلہ وچ از 1 lakh پر کنال، which is by own admission of city government راولپنڈی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ راولپنڈی based on a rate جو 2010 میں ایویلویٹ کیا گیا تھا۔ ایون 2010 میں بھی یہاں پہ ارد گرد بیریا زمینیں خرید رہا تھا ملک ریاض صاحب کی سوسائٹی، اور ہمارے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے رواس انڈسٹریل ایریا which is physically adjacent to the dam site۔ تو یہاں پہ زمینیں کسی بھی طرح ایون اس وقت بھی 1 لاکھ روپے پر کنال نہیں تھیں۔ خیر، سیکنڈلی گورنمنٹ نے جو ایویلویٹ کی ہے زمین کی پرائس، وہ کسی طرح کے لینڈ اونرز یا اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لیے بغیر خود ہی کر دیا اور ایوارڈ نکال دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی ری سیٹلمنٹ اور ریہیبلیٹیشن نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پروجیکٹس لگے ہیں، جیسے غازی بروتھا میں پروجیکٹ لگا ہے، تو وہاں افیکٹیز کے لیے 2 شاید ولیجز بنے ہیں جہاں پہ نہ صرف گھر بنا کے دیے گئے ہیں، سکولز بنا کے دیے گئے ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز بنا کے دیے گئے ہیں، اور لوگوں کو ایون یہ بھی سہولت دی گئی ہے کہ وہ غازی بروتھا کے ارد گرد جو سپوائل بینکس ہوتے ہیں، رادر ٹیکنیکل ٹرم،
جو زمین وہاں پہ لیول کی جائے گی اور اس کو پانی سے اریگیٹ کیا جائے گا, وہ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہمارے لیے ایک یہ گاؤں ہے اور ایک اس طرف ہے ان دا ایسٹ ولیج خانپور, ان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے گورنمنٹ ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ بس جناب اتنے پیسے ہیں اور یہاں سے آپ جہاں مرضی جائیں, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. سیکنڈلی ایک بہت بڑا ایشو یہاں پہ ہے کہ یہاں سب سہولتیں ہیں, اگر ہمیں یہاں سے کہیں بھی جانا پڑے گا تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں جہاں پہ بھی اس پرائس پہ زمین ملے گی, کیا وہاں پہ سڑک ہوگی, کیا پانی ہوگا, کیا بجلی مل سکتی ہے. اور تھرڈلی ایک ٹریجک ایشو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اب قبرستان تک نہیں ہے. اگر اور 2 یہاں پہ ڈیتھس ہو چکی ہیں ریسنٹلی, دوز پیپل ہیو بریڈ دیئر ڈیڈ ان دیز ویری لینڈس, اور خود کو ان کو نہیں پتا کہ 1 سال یا 6 ماہ بعد یہ جگہیں ہوں گی یا نہیں. تو گورنمنٹ سب سے پہلے پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو کہیں ریلوکیٹ اور ریسیٹل کرے اور ریزنیبل مارکیٹ پرائز پہ کمپنسیٹ کرے. دس از دا مین کنسرن. تھینک یو. جی نیا دور کے ناظرین, جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم موجود ہیں ددوچا ڈیم کے اس سائڈ پہ اور ان متاثرین کے ساتھ جن کے زمینوں پہ کچھ عرصہ پہلے قبضہ شروع ہوا, اور کچھ پاکستان کے 2 بااثر ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ادھر سستے داموں زمین خریدی, اور پھر جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہوا. یہاں جنگلات تھے, یہاں پہ قدرتی مناظر تھے, لیکن آہستہ آہستہ وہاں پہ جو ہے قبضے شروع ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ددوچا ڈیم کے جو متاثرین ہیں ان سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سے ہم 5,000 روپے مرلہ زمین لیں گے, 1 لاکھ روپے کنال. جبکہ دوسری جانب اب جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہاں پہ, جن کے پاس زمینیں ہیں, انہوں نے جو عدالت میں رٹ دائر کی, جو ریفرنس بھیجا ہے کہ ہماری زمین اگر اس ڈیم میں ڈوب رہی ہے تو ہمیں 1 کنال جو ہے وہ 65 لاکھ سے لے کر 80 لاکھ روپے تک ہمیں جو ہے اس کے کمپنسیٹ کیا جائے. لیکن دوسری جانب جو یہاں کے لوگ ہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے. آپ کا شکریہ. یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں کا علاقہ کیسا تھا پہلے, یہ جو زمینیں نہیں خریدی گئی تھی؟ زمینیں پہلے تو چیز یہ ہے جی کہ اس علاقہ تو خود آپ نے دیکھ لیا ہے کیسا علاقہ ہے. پہلے ساڑا بہترین خوبصورت علاقہ سی. ساڑا ذریعہ معاش جڑا سی وہ تقریباً فوجی اور پلس ساڑا ذمہ دارا سا جنہیں مال مویشی رکھیا سا. ساڑا گزر اوقات سی پہلی چیز. دوئی سب تو بڑی چیز ہے جی سا ڈیم نے کوئی مخالف نہ. اگر اساں کی یہ سوسائٹی ریٹ نہیں دینے, اساں کی سردار مارکیٹ تو 4 کلومیٹر ہے, شاٹ جڑا 3 کلومیٹر ہے, اساں کی وہ ریٹ چاہیے. ایک گل. دوئی ہے جی ساڑی نال خریدار بھی ڈی ایچ اے نہیں 4,000 کنال, 2,000 کنال یا 300 کنال ساڑی باقی ساڑی بچنی. وہ خریدار جڑے وہ 4,000 آ, تو یہ ساری جڑی ساڑی باقی بچنی اساں مقبوضہ ملکان پر ڈیم پہ بائی چھوڑی تو 4,000 کسا لگ کے انہوں کی بھی 2 حصے انہوں نے جانی چاہیے ڈیم میں اور 1 حصہ ساڑا جانا چاہیے. پہلی گل جی. اور اس تو بعد جدوں بھی انتظامیہ نے ساڑی گل ہوئی تو وہ بلیم کرنے فوج کی کہ ساڑے پیچھے جی ساڑا کوئی اختیار نہیں, پیچھے فوج ہے. میرا یہ مطالبہ کہ اگر فوج ہے تو پھر یہ ساری فوج کی چاہیے, حکومتی فوج کی چاہیے. جدوں بھی کوئی آخونے جی پیچھے بوٹاں لے, میں خود فوجی ہاں. 65 اور جنگ نہیں 65 اور 71 جنگ میں خود شامل ہویا. تو اساں کی بڑا یہ دکھ ہونا پورے پاکستان کی اس چیز نہ دکھ آ کے جڑے آرمی کی بدنام کرنے ہیں جی. تو دعا ہے جی ساڑا ڈیم نہ کوئی اعتراض نہیں, اسے معاوضہ صحیح دیتا جائے ایک گل. اور دوئی جڑی 4,000 کنال جڑی زمین انہوں کو ڈی ایچ اے کو ساڑے کو خریدی نے, کوئی 5,000 کوئی 10,000 کوئی لاکھ کوئی 2 لاکھ ہے جی انہیں خریدی بھی, تو وہ سالم کو ڈی پہ چلے کے چھوڑ ایک گل. اور دعا جناب میں انتظامیہ کے کیسا کہ انہوں نے تساں کی بڑی اس چیز کی خواہش ہی کہ اتنے یہ پلاٹ بنو ڈیم اپر جڑا یہ پارکنگ ہو سی, یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہو سی. اساں جڑے 2,000 سال نے پہلے اتنے رہنے ہیں, ساڑا کوئی حقوق نہیں. انہوں نے بڑی فکر ہی جڑے پلاٹ کوئی کتوں آنا کوئی کتوں آنا, جڑے پلاٹ کنے پیسے دے کنے ساڑا کوئی اعتراض نہیں, بیچیاں زمیناں جنا کوئی اعتراض نہیں. لیکن انہوں نے انتظامیہ کی بڑی فکر ہے کہ انہوں کی خوبصورت ایریا دیتا جائے. 2,000 سال نے رہنے ہیں سنگی کوئی ساڑا نہیں. ساڑا ایک ہی مطالبہ ہے جی ساڑی جی باقی زمین بچنی 2 سے انہوں کی کٹوتی ہے جنہیں ساڑے نے خریدی بھی, اور باقی جی ساری زمین بچنی
وہ ساری واپس زمین کرو ساڑا گراں سڑا صاحب آباد باپ دادا کی زمین چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا؟ ظاہر ہے زمین کون چھوڑنا جی. اب سارے باپ داد یہ قبراں جڑیاں کدھر گئے سن, اور سب تو زیادہ سنگھ اس لیے سب تو بڑی مصیبت ہے جی. ساڑے نے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. ایسا بھی کوئی تک دنیا نے کوئی کونا ہے کہ بغیر دتیوں کتیوں ہے جڑو جی سن نس جاؤ تو یہ کہڑی تک ہے جی. پہلے تو ہے کہ اصا کی معاوضہ دے سن, صحیح معاوضہ دے سن, اس تو بعد اصا اپنے جتھے سیٹلمنٹ کرنی اصا مکان بنا سا, اس تو بعد اتو جا کے جا سکنا جی. شکریہ جی. عمران خان کہہ رہے وزیر اعظم صاحب کے 50 لاکھ گھر بنا رہے, لیکن دوسری طرف آپ کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. آپ کے گاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان جو کہتا ہے آج دن تک اس نے کبھی سچ بولا ہے؟ جب سے حکومت سنبھالی ہے اس نے ایک بھی بات جو بھی کی ہے وہ پوری کی ہے. وہ بالکل جھوٹا انسان ہے. کوئی بھی اس کی بات جو ہے نا کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو اب ساری دنیا جان گئی ہے, پورا پاکستان جان گیا کہ وہ کوئی سچی بات تو. اچھا تو آپ کے ساتھ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ میں یہی آپ کو جو کچھ بتایا ہے کہ یہی ہونے جا رہا ہے. ابھی تو جو ہمارے کیس لگ رہے ہیں 1401 کنال ہماری سپریم کورٹ سے انکوائری ہو کے جیل سازی ثابت ہو چکی ہے. وہ جو ملک ریاض اور اس کے ان کی ضمانت ابھی انٹی کرپشن سے ہوئی ہے, لیکن ابھی وہ کیس چل رہا ہے. 1401 کنال کی جلسازی پہلے ثابت ہو چکی ہے اس موضوع کی. ان لوگوں نے جعلی عورتوں ہماری بیٹیوں کے انگوٹھے لگا کے جعلی سارا کچھ کام کر کے 1401 کنال کی وہ ہوئی. پھر اس کے بعد 1135 کنال کا ایک اور کیس جو ہے وہ جعلی, وہ اٹارنی کے ذریعے وہ پتہ نہیں کدھر کا بندہ ہے آدمی ہے, فیصلہ آباد کا کون کا, جعلی اٹارنی دے کے وہ زمین ان کو دی ہے. وہ بھی کیس انشاءاللہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے. یہ ایک 86 کنال ہماری اوپر آبادی ہے جو انہوں نے پلاٹنگ بنائی ہے, وہ بھی آلریڈی پہلے ہمارا گاؤں ادھر ہی تھا, ہمارے باپ دادا ادھر سے ادھر آئے, تو وہ بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اگر ان کی یہاں چاہیے تو ہمیں وہ ہماری زمین ہے وہ ہمیں وہاں سیٹل کر دیں. جو سہولتیں گورنمنٹ نے ادھر ہمیں دی ہوئی ہیں, بجلی ہے, پانی ہے, مطلب جو بھی ہے, سڑکیں ہیں, اسکول ہے, وہ وہاں دے دیں ہمیں. ایک جگہ پوری آبادی بنا دے اور اس کے بعد ساری ہمیں ماڈل ولیج, جب کہ پہلے کیس ہوا تھا تو ملک ریاض نے کہا تھا کہ میں ان کو ماڈل ولیج بنا کے دوں گا. سائڈ 1 ادھر اوپر لگنا تھا ڈیم, تو اس وقت سپریم کورٹ یہ کیس گیا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں سائڈ ادھر سائڈ 1 اور سائڈ 2 ادھر نہیں منظور ہوا, ادھر ہوا. لیکن ادھر ہوا منظور تو سپریم کورٹ نے کہا. ابھی سپریم کورٹ سے ہم یہی کہتے ہیں, چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں آپ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, کہ آپ ان کو کہیں گے آپ نے آرڈر تو دے دیا لیکن ان لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان لوگوں کو ان کے کیا قصور ہے کہ ان لوگوں کا آپ گھر بار چھین کے جناب وہی آرڈر دکھاتے ہیں اور بات ہی نہیں کرتے. اچھا تو آپ کے کتنے گاؤں اس سے ڈوب جائیں گے, کتنی زمینیں؟ اور دوسری بات ہے کہ انتظامیہ کیا کہتے ہیں پنڈی کا؟ انتظامیہ پنڈی کا کچھ بھی نہیں کہتا, وہ تو فراڈ پر فراڈ. ہمارے ادھر آیا ADCR آیا, AC آیا, سارا کچھ ہے, پٹواری آیا, اور فراڈی پٹواری, وہ آرو پٹواری جو پہلے فراڈ میں جیل بھی گیا. یہ جتنے پٹواری ہیں خاص کر گنفل پٹواری, ان کا نام لکھیں آپ. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ ہے, یہ جو میں نام لے رہا ہوں, زید پٹواری, منیر خان تحصیلدار, یہ سارے چینل جو ہیں یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کی آپ دیکھیں نا آپ ان کی پراپرٹی. ایسے تو کہتے ہیں کہ جی فلاں نے جناب وہ فارغ فنڈ کی ہے, فلاں نے یہ کیا. ان کی بھی دیکھیں پٹواری کی کتنی تنخواہ ہے, اور ان کے بنگلے اور کوٹھیاں کدھر سے آ گئے پلازے. تو آپ کے ساتھ ابھی کون کر رہا ہے یہ؟ جی ابھی کون کر رہا ہے آپ کے ضلعی انتظامیہ کر رہے ہیں یا ضلعی انتظامیہ؟ تو وہ تو کٹ پتلی بنی ہوئی ہے. کس کے ہاتھوں؟ وہ تو کٹ پتلی بنی ہوئی ہے, پیچھے اس کا فوج ہے یا سیکٹر کمانڈر ہے یا کوئی جس کو جن کے اندر پلاٹ ہے. سارے جرنیل ہیں نا, سیدھی بات ہے. فوج میں جرنیل ہوتے ہیں, ان کے اندر پلاٹ ہوئے ہیں. وہ اب جو ہماری زمین رہتی ہیں اس کے لگے ہوئے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ان سے چھینے, ان کے چھینے. وہ تو ادھر سے اٹھ کے چلے جائیں, ادھر نہ آباد ہو جائیں ہمارے. یہ سب کچھ ان کے نقشے میں ہمارا گاؤں آیا ہی نہیں. DHA کے نقشے میں ابھی جو انہوں نے نقشہ بنایا ہے اس میں تو یہ سارا کچھ غائب کیا ہوا ہے, جیسے کہ ہم آباد ہی نہیں ہے ادھر. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. عوام جس وقت اپنے اس میں آئے گی نا کوئی مسئلے میں مطلب ہے, تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم. یہ گکھڑ خاندان ہے ہمارا, یہ بچہ اپنی جان دے دے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ مت بھولیں کہ یہ قبضہ کر لیں گے ہمارے پہ. شکریہ. اچھا آپ بتائیں کہ یہاں پہ زمین کون لے رہے, آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟
ہماری ٹوٹل زمین ہے جو ڈیم میں آئی ہوئی، ڈیم میں انہوں نے ایکوائر کیا وہ 3875 کنال کی ہے، اس میں سے 3200 کنال کی ہمیں پیمنٹ نہیں مل رہی ہے۔ 600 کنال کی پیمنٹ پہ لاکھ روپے کے ریٹ 5000 مرلے کے حساب سے ہم اگر یہ 100 کنال زمین بھی دے دیں، اپنے مکان کی جو ہمیں پیمنٹ دے رہے ہیں وہ بھی اتنی کم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے 5 مرلے کا گھر نہیں بنا سکتے۔ 50 کنال زمین اور اپنا گھر چھوڑ کر اگر 5 مرلے کا آدمی گھر نہ بنا لے تو پھر وہ ریٹ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اگر آپ سے زبردستی یہ زمین لینے کی کوشش کی گئی تو آپ لوگوں کا کیا رسپانس ہوگا؟ ہم پوری مزاحمت کریں گے، ہم روڈ بلاک کریں گے، ہم FWO کو بھی یہاں سے بگائیں گے۔ اگر ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، پیچھے ایک AC صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سوموار والے دن ہمارے پاس آنا، جب ہم ادھر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ AC صاحب بدل گئے ہیں۔ 2 AC صاحب پہلے بدل چکے ہیں، ابھی نیا AC آئے گا تو اس کے ساتھ بات ہوگی کہ AC صاحب نے یہ پرامس کیا تھا کہ میں آپ کے جو پرابلم حل ہوں گے وہ کروں گا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے اپنے پرابلم ADCR کمشنر صاحب اور DCO صاحب کو رٹائے ہوئے ہیں کہ تو پنڈی انتظامیہ پہ کسی کا دباؤ ہے؟ پنڈی انتظامیہ دباؤ میں وہ ہمارے ساتھ بالکل ڈیل نہیں کس کا کر رہے۔ دباؤ ہے؟ یہ انہی کو پتا ہوگا، آرمی کا ہے یا DHA کا ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ DHA کا مطلب DHA آپ کی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے؟ قبضہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ہماری جو انہیں زمینیں ایکوائر کی ہیں، ابھی ہماری 2300 کنال انہوں نے شاملات ایکوائر کی ہے، جو ہماری بقایا شاملات رہتی تھی وہ اس پہ اپنے پلاٹ بنانا چاہتے ہیں، اور ان جو ڈیم سے باہر ہے وہ بھی انہوں نے ایکوائر کر لیا ہے اپنی سوسائٹی کے لیے۔ جی ہم آخری سارٹ کریں گے، آپ کچھ بتائیں گے اس حوالے سے جو آپ کا مسئلہ ہے، آپ سے سستی داموں زمین لی جا رہی ہے، یہاں پہ طاقتور لوگ آ چکے ہیں جو آپ سے زمین، آپ کے بچوں کا مستقبل آپ سے چھین رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے بچے بھی بہت پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، اور پورا گاؤں تقریباً پریشان ہے اس مسئلے پر۔ یہ جو زمین ہماری ہے ساری وہ چھین رہے ہیں، اور 10 تو ہمارے قبرستان ہیں۔ آج کوئی ہمارا یہ 2 ڈیتھ ہوئی ہے ہماری، 2 ادھر 2 عورتیں فوت ہو گئی ہیں، وہ ادھر ہم اتنے پریشان ہیں کہ ادھر کل پانی آ جائے گا، وہ کدھر جائیں گے؟ اور بھی بہت سارے قبرستان ہیں، وہ بھی سارے پانی میں ڈوب جائیں گے۔ تو یہ پیسے بھی نہیں دے رہے، مکانوں پہ کچھ نہیں دے رہے، اور زمین کا بھی کچھ نہیں دے رہے، اور یہ ساری زمین ہمارے سے اس طرح کی مفت لیلا کی لے رہے ہیں۔ تو دوسرے سائڈ تو بہت طاقتور ہے، آپ لوگ تو بہت کمزور ہو ہماری طرح، کیا کرو گے؟ یہ دیکھیں جس طرح انڈیا لگا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، وہ کشمیری بے بس ہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ یہی صاحب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہم پاکستانی ہیں، اور یہ وہ انڈیا والا سلوک یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ یہ جو DHA والے ہیں یہ کر رہے ہیں، اور انتظامیہ کر رہی ہے، اور حکومت کر رہی ہے۔